صحابہ اکرام دے نال محبت دا اظہار کرنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کون نے اور جنہ نے ساری زندگی اسلام دے مطابق گزاری، بلکہ میں اس طرح کہاں گا نبی دے صحابہ نے صبح نہیں ویکھی، شام نہیں ویکھی، دوپہر نہیں ویکھی، سردی گرمی دی پرواہ نہیں کی تھی، جتھے بھی جس مقام تے اور جس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی پاک نے اپنے صحابہ نو آواز ماری ہے، صحابہ نے انکار نہیں کیتا بلکہ لبیک آکھیا ہے اور اپنی جانا اسلام تو قربان کر دیتیاں نے۔ آئیے ذرا کون نبی دے صحابہ، میں قرآن مجید ایک آیت پڑھنا چاہنا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُہَاجِرِينَ۔ انجنی اچھی بات نہ کہو ذرا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا او کون نبی دے صحابہ والسابقون الاولون او سبقت کرنے والے او پہل کرنے والے من المہاجرین والانصار مہاجرین وچوں انصار وچوں۔ اگے اللہ پاک نے کی آکھیا سن دے آنال اور نبی دے صحابہ نو او برا پلا کہن والیا اور نبی دے صحابہ نو گالی کڈن والیا۔ ویکھ اللہ پاک نے کی آکھیا ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ انہا نبی دے سارے یاراں تے راضی، اے اپنے رب دی رضا تے راضی۔ پھر اللہ پاک نے انہاں نو انعام کی دیتا ہے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ۔ اللہ پاک نے انہاں واسطے جنت تیار کیتی ہے۔ او کیڑی جنت ہے میں قربان جاواں او جدے تھلیوں او جدے نیچیوں نہراں چل دیاں نے، او دودھ دیاں نہراں او پانی دیاں نہراں میں قربان جاواں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک قدموں تک جنت دے اندر رہن گے، 1 سال نہیں رہن گے، 2 5 10 سال نہیں رہن گے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ جنت اندر رہن گے۔ میں انج ترجمہ کرنا چاہنا اور نہ آخرت دی زندگی ختم ہوئے گی نہ نبی دے صحابہ نو اور جنت وچوں کوئی باہر کڑ سکے گا۔ اے نبی دے صحابہ نے اور کون نبی دے صحابہ آئیے سنیے دھیان نال اور جنہاں نے جاتن من نبی اتوں وارے اور جنہاں نے جاتن من اور نبی اتوں وارے اور منظور ہو گئے خدا دے پیارے۔ نبی دے صحابہ نبی دے صحابہ اور چمک دے ستارے چمک دے ستارے اور راہبر ہمارے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی
عمر ساری اندر نظارے تے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی محمد تے سونے دوارے تے بیتی اور نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر دے حضر دے او غاراں دے ساتھی سفر دے حضر دے او غاراں دے ساتھی او زندگی دے ساتھی اج مزاراں دے ساتھی اور کون نبی دے صحابہ حافظ عبد الرحمان صاحب حدیث پڑھ رہے سن انہا حدیث دا ایکو حصہ پڑھیا میں پوری حدیث کر کے بات نو ختم کرا اور میری تے تہاڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماشاءاللہ اہلا و سہلا قاری خالد محمود صاحب تشریف لے آئے نے کر صاحب اگے تشریف لے آوانج نہیں اگے آؤ ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے نال ساتھی آئے نے منو انہاں دا نام یاد نہیں ہے اسی بھی تشریف لے آؤ ماشاءاللہ کہ اللہ پاک تمام علماء کرام دا آنا مسجد کے اندر بیٹھنا بیان کرنا سامعین دا سننا اللہ پاک اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے میں حدیث بیان کر رہا میری اور تہاڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے میں ایک دن اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تشریف فرمانے آپ دی پنڈلی مبارک تو ذرا کو کپڑا ہٹ آئے تھوڑی دیر تو بعد آپ دی ملاقات واسطے حضرت ابو بکر صدیق آئے اجازت طلب کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں اندر آن دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرما رہے پھر تھوڑی دیر تو بعد آپ دی ملاقات واسطے حضرت عمر فاروق آئے آپ نے نال ملاقاتاں کی دیا آپ اسے حالت اندر تشریف فرما رہے میں قربان جاواں پھر ترتیب ویکھو کیسی جاری ہے پھر آپ دی ملاقات واسطے حضرت عثمان غنی آ گئے اجازت طلب کی تھی فرمایا میں اللہ دے نبی نہ ملاقات کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا آپ نے جلدی نال کپڑے درست فرمائے صحیح ہو کے بیٹھ گئے حضرت عثمان تشریف لے آئے اے ملاقات کر کے جدوں تینے صحابی تینے بزرگ چلے گئے میری اور تہاڈی اماں جان سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیان کر دیا نے میں آکھیا محبوب جی جدوں میرے باپ ابو بکر آئے اسے حالت اندر تسی بیٹھے رہے حضرت عمر فاروق آئے اسے حالت اندر بیٹھے رہے جدوں عثمان غنی آئے تسی جلدی نال کپڑے درست کر لے نبی پاک نے فرمایا اے میری پیاری عائشہ استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکۃ کیا میں اس بندے کولوں حیا نہ کراں کہ جدے کولوں آسمان دے فرشتے بھی حیا کرتے نے اے حضرت عثمان نے آئیے میں اپنی محبت کا اظہار کراں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او کون عمر فاروق کوئی اہل دل کہندا ہے او زبردست جرنیل او فاتح کمال کیوں جی جرنیل ہیں نے کہ نہیں فاتح کمال ہیں نے کہ نہیں اور کون حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی قسمیں اور جنہ دے دور اقتدار دے اندر اللہ پاک نے اسلام دنیا دے کنارے تک پہنچا دیتا ہے۔ اے حضرت عمر فاروق اور کوئی اہل دل کہندا ہے اور زبردست جرنیل فاتح کمال عیسائی مؤرخ کسے دا خیال عمر جیسا ایک ہور جے انسان ہندا اے سارا جہانی مسلمان ہندا پر کے میں دل دے اتے اے صدمہ جرام جے اپنے ہی نہ منن تے پھر کی کرام اے لامیاں کہہ رہے آئے اے آج دا مسلمان عمر دے نہیں سینے اور رتی بھی ایمان تے عمر دے متعلق جد ایداں کوئی آندہ مسلمان داتے جگر جل جاندہ تے سنتے آنر ساڑا عقیدہ کیے اوے عمر دی میں جتی تو اور لکھا ہزاراں عمر دی میں جتی تو اور لکھا ہزاراں کروڑائی ہو جائے مسلمان واراں اور جدے اتے قوم آج کفر تول دیئے او دے نظریے تے وہی بول دیئے۔ عمر زمین تے فیصلہ کرتے نے اللہ پاک قرآن بنا کے میرے محبوب دے نازل کر دیندے نے اور آئیے میں اعلان کرنا چاہنا اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اسی حضرت علی نال بھی پیار کرنے ہاں اسی حضرت حسن و حسین نال بھی پیار کرنے ہاں اور نال ساڈا عقیدہ کیے اعلان کیے کہ جڑا حضرت علی دی شان دے اندر گستاخی کرے اور مسلمان نہیں، جڑا حسن و حسین دی شان دے اندر گستاخی کرے اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اے دے نال ساڈا اے بھی عقیدہ ہے کہ جڑا ابو بکر دی شان اندر گستاخی کرتا ہے، عمر دی شان اندر گستاخی کرتا ہے، عثمان نے ذوالنورین دی شان دے اندر گستاخی کرتا ہے، ساڈا عقیدہ ہے کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ساڈے نزدیک تمام صحابہ قابل احترام نے حیکر نے ایک ہی مشعل کی، ابو بکر عمر عثمان علی با مرتبہ ہے یاران نبی، ہے فرق مراتب چاروں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔